علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح اب یہ تو ہوا نیند کے بیچ میں. اب آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں. رات میں اٹھنے میں ایک اٹھنا یہ بھی ہے کہ انسان تہجد کے لیے اٹھے, اور یہ بڑی افضل عبادت ہے. یہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے. یہ نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے تہجد, سب سے افضل. فرض کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے افضل ہے نفل میں تو وہ تہجد کا اٹھنا اور مسلسل اٹھنا اور ہمیشہ پڑھنا. اور سلف صالحین کے نزدیک یہی اصول تھا کسی کے نیک اور متقی ہونے کا. یاد رکھیے 5 وقتہ نماز ہی نہیں. آج تو 5 وقتہ نہیں ہمارے پاس. بھائی ایک بار نماز کو جاتا مغرب کی, بہت اچھا لڑکا ہے یار, ایک بار نماز کو جاتا. کوئی 2 بار جا رہا تو سبحان اللہ یار, 2 بار جاتا کیا بڑی بات ہے. کوئی 3 بار جا رہا تو الحمدللہ, اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. بھائی تمہارا داماد 3 بار نماز کو جاتا, فرشتہ مل گیا تم کو تو ٹھیک ہے, بولتا ہاں بہت بڑا فرشتہ مل گیا, ہمارا تو ایک بھی نہیں جاتا. ٹھیک, اس کے بعد کوئی 4 نمازیں پڑھ لے تو پھر تو سبحان اللہ کو بات ہی نہیں. ظہر اثر مغرب عشاء, اس سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی فجر پڑھتا ہے تو اللہ کا ولی پیدا ہو گیا آپ کے پاس. تو اس سے بڑا تو ولی نہیں ہے کوئی. فجر کہ تو 4000 کے محلے کی آبادی میں جہاں 4-5 مسجدیں, اس میں سے ایک اس میں 10-10 12-12 لوگ ہوتے ہیں. تو اس حساب سے ایک مسجد کے اندر مشکل سے 100 لوگ ہوتے ہیں. 4000 کی آبادی والا مسلم علاقہ, 2000 تو مرد ہوں گے اس کے اندر, لیکن 40 لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں. تو اس کے حساب سے تو بہت بڑا ولی ہے نا, وہ ولی پیدا ہو گیا آپ کو. ٹھیک, تو اگر فجر ہو رہی ہے تو پھر تو ولی پیدا ہو گیا. ہمارے پاس یہ اصول ہے. صحابہ کے پاس سلف صالحین کے پاس یہ اصول نہیں تھا. وہ کسی کی فرائض نہیں, فرائض تو واجب ہے, ضروری ہے تجھ پر کرنا. وہ کیا کرتے تھے, نوافل لکھتے تھے. اور نوافل میں سب سے پہلے جو تہجد پڑھتا ان کے نزدیک وہ متقی تھا. اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کا گزر ہوا. جب ان سے ملاقات ہوئی تو امام شافعی پہلے مرحلے میں تو ان کے استاد تھے. امام احمد جو تھے یہ جب سیکھ رہے تھے تو اس دور میں امام شافعی سے انہوں نے فن حدیث سیکھا, علم سیکھا حدیث کا. لیکن اس کے بعد جب دوسرا زمانہ آیا, مطلب جب امام شافعی چلے گئے ان کو سکھا کے, جب امام احمد بڑے ہو گئے کافی, تو اس کے بعد امام شافعی پھر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں تمہاری شاگردگی اختیار کرتا ہوں. اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اصول حدیث میں بہت چوٹی اور مہارت تک پہنچ گئے تھے. تو جس کی بنیاد پر امام شافعی بعد میں آ کر ان سے پھر فن حدیث سیکھا. مطلب پہلے دور میں یہ ان کے استاد ہے اور دوسرے دور میں یہ ان کے استاد ہے. مطلب فرسٹ انسٹنس میں جس شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا, شاگرد اتنا آگے چلے گا علم میں کہ پھر استاد اگلی کلاس میں جو ایڈمیشن لیا تو پھر شاگرد سے سیکھنا پڑا اس کو. تو یہ بعد میں آ کر اپنے شاگرد سے استادی اور کہا کہ اب تم مجھ سے آگے جا چکے ہو فن حدیث میں, لہٰذا میں تم سے علم سیکھوں گا. اور چونکہ انہوں نے کافی محنت حدیث پر کی اور اپنا جو ہے مسند احمد جو تالیف جو لکھی, جو کہ حدیث کے مجموعے میں سب سے بڑا مجموعہ حدیث کا, جس میں منفرد 30,000 حدیثیں آپ نے جمع کی. یا آپ کتب التسع یا کتب الستہ وہ 6 کتابیں, یا کتب التسع وہ 9 کتابیں بھی جمع کر لے وہ ایک طرف, اور امام مسند احمد بن حنبل کا جو مسند احمد ایک طرف رکھ دیجئے, اس کا پلڑا بھاری ہے. اس لیے کہ امام بخاری نے جمع کی جو حدیث ہے 7,500 حدیث اپنی کتاب میں, جس میں صرف 2,222 حدیث ہے جو منفرد ہے, باقی ریپیٹیٹیو ہے. صحیح حدیث میں وضو کا بھی ذکر آ رہا, کپڑوں کا بھی ذکر آ رہا, طہارت کا, تو 3 جگہ آتی ہو, وضو کے بیان میں, کپڑوں کے بیان میں, طہارت کے بیان میں, ٹرپل ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہو. لیکن امام احمد نے صرف منفرد جمع کی, اس لیے کہ ان کی مسند تھی. ٹھیک, مسند میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سند کے اعتبار سے جمع کرتا ہے, اس میں ٹاپک کے اعتبار سے حدیث جمع نہیں ہوتی, اور سند واحد منفرد ہوتی ہے اکثر. تو انہوں نے منفرد حدیث ایسے جمع کی. تو اس میں 2200 حدیثیں, مشکل 2200 سے 2500, مسلم کے اندر 2000 حدیثیں, ابو داؤد کے اندر 1000 کچھ حدیثیں. تو یہ پورا مجموعہ بھی ایک طرف جمع کر لے حدیث کا, اور صرف مسند احمد ایک طرف رکھ دے تو 30,000 منفرد حدیثیں, اس میں 30,000 منفرد حدیثیں, اور کم و بیش تقریباً حدیثیں صحیح اور حسن کے درجے تک جاتی ہے. اتنی اچھی روایت. تو امام شافعی ان کے پاس آئے, اس استاد شاگرد نے اپنے استاد کو ویلکم کیا, ٹھیک ہے, کھلایا پلایا خوب اچھے سے. رات میں اپنے بیٹی سے کہا کہ رات میں پانی گرم رکھنا, استاد جو ہے رات میں جب تو اٹھیں گے تو ہو سکتا تہجد کے لیے پانی ٹھنڈا ہو تو اس سے مسئلہ ہو, تو کہا کہ پانی کو جو ہے گرم کر کے رکھنا. اب جب گھر میں کوئی مہمان آتے تو بچوں میں بڑا وہ رہتا, کیا کر رہے, کہاں کھا رہے, کیا پی رہے, کیا بیٹھ رہے, بچے بہت دیکھتے رہتے مہمان کیا کر رہا. اور اگر والدین عزت کر رہے اس مہمان کی تو ان کے لیے مہمان نمونہ آئیڈیل بن جاتا ہے, تو اور دیکھتے ہیں اس کو. تو ان کی بیٹی جو تھی امام احمد کی, وہ رات بھر جاگتی رہی کہ امام شافعی اب کیا کیا کرتے, خاص استاد ہے نا میرے والد کے, کیا کیا عبادتیں کرتے خاص. مطلب بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ رات کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ خاص ہے, ورنہ فرائض تو ٹھیک ہے وہ تو سب کرتے ہیں. اب رات بھر بچی دیکھتی رہی. امام صاحب تو امام شافعی جو ایک کروٹ سوئے سیدھی, تو سیدھا فجر کی اذان پر اٹھے. جب فجر کی اذان پر اٹھے تو امام احمد بھی نماز کے لیے جانے لگے. تو بچی نے ان کے مزاحتاً ہنستے ہنستے والد کو اسے تنگ کرنے کے لیے کہا, پانی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں.
پانی شاید زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. مطلب امام صاحب کو آپ نے کہا پانی گرم رکھو, پوری رات میں پانی گرم کر کے رکھی, امام صاحب نے اٹھ کے وضو نہیں کیا, تو مذاق کے طور پہ اپنے والد سے کہا پانی شاید بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں. تو امام احمد سمجھ گئے کہ مطلب امام شافعی نے وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی تہجد کی. تو بچی کو خاموش بٹھا کر چلے گئے. فجر کے بعد آئے تو رہا نہیں گیا, کیونکہ فرائض ان کے پاس اصل نہیں تھے, وہ تہجد سے نوافل کے اہتمام سے انسان کو پرکھتے تھے. تو پوچھ ہی لیا, کہا کہ کچھ مسئلہ تھا استاد, کیا بات ہے آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ حالانکہ تہجد فرض نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی متقی و پرہیزگار لوگوں کی علامت ہے. تو کہا آپ نے تہجد نہیں پڑھی, کوئی مسئلہ تھا یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی, پانی کیا ہوا؟ اس لیے کہ بچی نے وہ جو مذاق کیا ان کو جواب دینا تھا اس کا. تو کہا نہیں ویسا نہیں تھا, جب میں رات میں تمہارے پاس کھانے کو بیٹھا تو میں مطمئن تھا کہ تمہارا کھانا حلال ہوگا, تو لہٰذا میں عام اعتبار سے جتنا کھاتا ہوں اس سے زیادہ کھا لیا, کہ تو میں مطمئن تھا کہ امام احمد بن حنبل کا رزق حلال ہوگا. جب میں جا کر بستر پر لیٹا اور ایک کروٹ لیٹ گیا تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی, ایک روایت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہ جو بدو آیا تھا, ایک اعرابی آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا اور صحابہ بیٹھے تھے, جا کر پیشاب کر دیا. تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی, وہ حدیث آ گئی, اور اس حدیث پہ میں غور کرتا رہا اور کچھ فقہی مسائل نکالتا رہا کہ اس سے کیا کیا باتیں اخذ ہو سکتی ہے, کیا کیا باتیں استنباط کر سکتے ہیں, نکال کر ہم بتا سکتے ہیں امت کو کہ یہ مسائل میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو وہ مسئلے میرے ذہن میں آنے لگے. تو میں جب لیٹ گیا کروٹ تو وہی حدیث میرے ذہن میں گھومتی رہی اور میں اس کو سوچتا رہا, اور اس ایک حدیث سے میں نے 70 مسائل رات بھر میں نکال لی. مطلب میرا ذہن اسی پہ چلتا رہا کہ کیا کیا نکل سکتا ہے, کہ پیشاب کسی کو تیز آئے تو نماز پڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ وہ تیز آیا تھا, نماز پڑھی اور پھر پیشاب کر دیا. تو پتہ چلا کہ وضو تھا تو اس نے سوچا ہوں میں باقی رکھتا ہوں. اسی طرح پتہ چلا کہ کوئی پیشاب کر دے تو اسے روکنا نہیں چاہیے, ورنہ روکنے سے ہو سکتا ہے اس کو تکلیف. اسی طرح پتہ چلا اگر اسے روکا جاتا تو وہ بھاگتا تو پیشاب اور پھیل جاتا, تو غلاظت کم جگہ میں ہو رہی تو اس کو ہونے دیا جائے, بعد میں اس کو ہٹایا جائے, بعد میں پانی ڈالا جائے. ایسے مسائل نکالتے رہے ہو, ٹھیک. اسی لیے فقہا کا شریعت نے بڑا مقام ہے یاد رکھی, لیکن وہ مقام بھی نہیں کہ نبی سے آگے چل جائیں گے فقہا, ٹھیک ہے, لیکن ان کا مقام اس لیے کہ وہ ہم کو اخذ کر کے مسائل بتاتے ہیں, لا کر رکھتے ہیں. تو امام شافعی 70 مسائل نکالے اس, اور کہا بس وہ اس میں ذہن لگا رہا, تھوڑی نیند لگی اور فجر کی اذان ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں اس واقعے میں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس اصل چیز کیا تھی, تقوی کی علامتیں. 5 وقت فرض نماز اور مؤکدہ نہیں, رات میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے آدمی. ہمارے پاس تو بھائی کوئی دن میں کچھ نمازیں جو فرض پڑھ لے تو بڑا فرشتہ آدمی ہے, ان کے پاس نہیں. 5 تو فرض ہے, اس کے علاوہ کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ تو دینی ہے جی, اس کو نہیں رکھتے تھے وہ, اس کے علاوہ کیا خرچ کرتا ہے؟ روزے تو رکھنا ہے جی, رمضان کی سب رکھتے ہیں, اس میں کیا بڑی بات ہے, اس کے علاوہ کیا رکھتا ہے؟ یہ ان کے پاس تقوی اور ایمان کی علامتیں اور پیمانے تھے, یاد رکھیے. بہرحال تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے. تو جب رات میں آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے لیے تو آسمان کی صحیح بخاری کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, ہماری امہات میں سے. ان کے پاس میں نے ایک بار کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لوں. تو جب میں رات میں سویا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر, اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی تو بھی اٹھے, وہ بچے تھے لیکن ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن کبھی تو فجر سے پہلے کا وقت تھا جس کو ہم سحر کا وقت کہہ سکتے ہیں. اٹھے, اٹھ کر آپ نے آنکھوں کو ملا تاکہ نیند کو بھگا دے. اس کے بعد آپ باہر نکلے حجرے سے, آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی. ٹھیک, اس کے بعد آپ نے وضو کیا, بڑے اچھے سے مشکی سے نکالی, پانی لیا اس میں سے اور بہت اچھے سے وضو کیا. وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے. تو اس روایت میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کو اٹھتے تو آنکھ ملتے, تو نیند میں سے آپ اٹھے تو آنکھ ملے, اٹھ کر جاتے آسمان کی طرف دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے آ کر وضو کرتے اور نماز پڑھتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے طرف کھڑا ہو گیا. الٹے طرف, چھوٹے تھے پتہ نہیں, ان کو بچے تھے, آگے کھڑے ہو کے دیکھا آپ پڑھ رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور اپنے سیدھے طرف لیا, چونکہ امام کے سیدھے طرف مقتدی ہوں اگر اکیلا ہے تو, الٹے نہیں. تو پتہ چلا نماز میں یہ چونکہ ضروری حرکت تھی اس لیے کہ وہ نماز غلط, ورنہ لوگ آ کے ادھر کھڑے ہو جاتے پھر سمجھتے یہ امام ہے. تو آپ نے پکڑا اور ادھر لیا. تو اس سے پتہ چلا امام نماز میں بھی مقتدی کی اصلاح کر سکتا ہے اگر ضروری ہو اس طرح کی غلطی. دوسرا پتہ چلا نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نفل نماز جماعت سے ہوتی کیا, تو یہ رات کی نماز آپ سے ہم پڑھے تھے, عبداللہ ابن عباس آ کے جماعت بنا لی, پیچھے سے آئے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ پڑھ لی, سورہ آل عمران پڑھ لی, تو میں خاموشی سے نکلا جا کے سو گیا. پھر مطلب کھڑے بھی ہوا, لگا کہ میں پڑھ لوں گا, اتنا لمبا پڑھا کہ میں وہاں سے نکلا اور جا کے پھر سو گیا. جب فجر ہوئی تو آپ نے مجھے جگایا اور جگا کر میرا کان پکڑا اور کہا کہ عبداللہ ایسا کرتے کہ پہلے تو نماز کو آئے, کھڑے ہوئے اور پھر چلے بھی گئے بیچ میں سے توڑ کے.
مسکراتے مطلب صرف ہنسی کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو سزا دی، مسکراتے ہوئے کان پکڑا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں نماز میں، مطلب آئے تم پہلے کھڑے ہوئے غلط کھڑے ہو گئے، پھر ادھر سے آئے اور پھر جا کے سو گئے اور میں پھر سو گیا. تو اس میں دیکھیے کتنی باتیں پتہ چلی کہ ایک تو آپ اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتے ہیں اور آسمان کی طرف، تو آپ تہجد کو اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کی آسمان نہ دیکھ سکے، ایسا خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو بہرحال آپ وہیں پڑھ لے ویسا، لیکن یہ سنت ہے آپ پڑھنا، اور اس کے بعد پھر آپ تہجد کو کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے جو ہم اگر اٹھتے ہیں تو کریں. اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، سمجھ لیجیے